کامیابی انہیں ملتی ہے جو حوصلہ افزائی کا انتظار نہیں کرتے، وہ جو ڈر کے باوجود قدم اٹھاتے ہیں۔ نپولین ہل کا فلسفہ 5 منٹ کا اصول، یہی وہ راز ہے جو آپ کی زندگی بھی بدل سکتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس عام سی لیکن گہری کشمکش کی، جب ہمیں پتہ تو ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے مگر ہم کر نہیں پاتے۔ یہ مواد اسی نقطے کو کھولتا ہے کہ ہم کیوں موٹیویشن یعنی تحریک کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور اس جمود کو کیسے توڑا جائے۔ کیا واقعی یہ سچ ہے کہ تحریک عمل سے پہلے نہیں آتی؟ چلیں اس کھوج کو شروع کرتے ہیں۔ جی، یہ ایک بہت دلچسپ نکتہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں تحریک کے بارے میں ہماری سمجھ اکثر تھوڑی ادھوری ہوتی ہے۔ یہ مواد واضح کرتا ہے کہ اصل چابی کسی خاص ذہنی کیفیت کے انتظار میں نہیں بلکہ خود عمل کرنے میں ہے۔ در حقیقت عمل ہی تحریک کو جگاتا ہے، نہ کہ اس کا الٹ۔ تو گویا پہلا قدم اٹھانا ہی سب سے مشکل ہے۔ مواد میں ایک بڑی دلچسپ بات کہی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ انتظار کرنا کہ ہم مکمل تیار محسوس کریں، یہ دماغ کا سب سے بڑا فریب ہے۔ مصنف نے اپنی مثال دی کہ لکھنے کا بالکل دل نہیں تھا، لیکن جب زبردستی بیٹھ کر لکھنا شروع کیا تو ہاں شروع میں مشکل ہوئی، مگر خیر پھر خیالات آنے لگے۔ بالکل، اور یہ صرف اب سمجھیں ذاتی تجربے کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے تو باقاعدہ سائنس بھی ہے۔ نفسیات، نیورو سائنس، وہ بھی یہی کہتی ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہیں، چاہے آپ کہیں بے دلی سے ہی صحیح، تو ہمارے دماغ کے وہ حصے متحرک ہوتے ہیں جو توجہ اور انعام یعنی ریوارڈ سے جڑے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ دماغ وہ عمل کو مزید عمل سے نوازتا ہے۔ یہ ایک طرح کا مثبت فیڈ بیک لوپ بن جاتا ہے۔ اچھا، یعنی ایک بار شروع کر دیں تو آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تو بڑی کارآمد بات ہے۔ لیکن عمل کرنے سے روکنے والی ایک بڑی رکاوٹ وہ خوف بھی تو ہے نا؟ اس مواد میں خوف کو سب سے بڑا چالاک، قابو پانے والا کہا گیا ہے، جو کبھی منطق کا بحروب بھرتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ نہیں، ابھی مزید تیاری کی ضرورت ہے۔ ایڈون سی بارنس کی کہانی وہ یہاں بہت معنی خیز لگتی ہے۔ کیسے اس نے وسائل نہ ہونے اور ایڈیسن سے ملنے کے خوف کے باوجود ہمت کی اور آخرکار کامیاب ہوا۔ جی بالکل، اور یہی خوف اکثر ٹال مٹول کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ہم اس لیے شروع نہیں کرتے کہ کہیں ناکام نہ ہو جائے، یا یہ کہ کام بالکل پرفیکٹ نہیں ہوگا۔ اس سے نمٹنے کے لیے ایک عملی حکمت عملی 5 منٹ کا اصول بتائی گئی ہے۔ بڑی دلچسپ ہے۔ بس خود سے عہد کریں کہ اچھا چلو صرف 5 منٹ کے لیے کام کرنا ہے۔ اکثر یہ چھوٹا سا آغاز ہی وہ جو ایک بڑا جمود ہوتا ہے نا، اسے توڑ دیتا ہے۔ مواد میں کہا گیا ہے کہ نامکمل عمل کامل ارادے سے کہیں بہتر ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی اہم ہے کہ اپنے ماحول سے جو خلفشار ہے، ڈسٹریکشنز ہیں، ان کو دور کیا جائے۔ صحیح۔ تو عمل شروع کرنا اور خوف پر قابو پانا یہ تو ہو گیا، لیکن اس تسلسل کو بنائے کیسے رکھا جائے، خاص طور پر ان دنوں میں جب بالکل موٹیویشن نہیں ہوتی؟ یہاں میرا خیال ہے نظم و ضبط کا کردار سامنے آتا ہے۔ مواد میں اسے سزا نہیں کہا گیا، بلکہ خود سے محبت کا سب سے بڑا اظہار کہا ہے۔ یہ اپنے وقت اور مقاصد کی قدر کرنا ہے نا؟ ہاں، اور اہم بات یہ ہے، بہت اہم بات، کہ نظم و ضبط کوئی پیدائشی خوبی نہیں ہے کہ بس یا تو آپ میں ہے یا نہیں، یہ ایک ذہنی پٹھے کی طرح ہے، ایک مسل کی طرح، جسے مسلسل مشق سے مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق کا حوالہ بھی دیا گیا ہے جو بتاتی ہے کہ خود پر قابو رکھنے والے افراد وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ زیادہ ذہین ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ مستقل مزاج ہے، کنسسٹنٹ ہے۔ روزانہ چھوٹے مسلسل قدم یہی تو بڑی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ یہی چیز ہے جو خواب دیکھنے والوں کو خواب پورا کرنے والوں سے الگ کرتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا لبے لباب خلاصہ یہ ہے کہ تحریک یا صحیح وقت کا انتظار کرنے کے بجائے پہلا قدم اٹھایا جائے، بس شروع کیا جائے۔ چھوٹے آغاز سے گھبرانا نہیں ہے، خوف کے باوجود عمل کرنا ہے، اور روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی کوششوں سے نظم و ضبط کی عادت ڈالنی ہے۔ عمل خود ہی راستہ بناتا جائے گا۔
جی بالکل. اور جاتے جاتے ایک سوچ سب کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. وہ کون سا ایک چھوٹا سا کام ہے جو کسی ایسے مقصد سے جڑا ہے جسے آپ شاید ٹالتے آ رہے ہیں اور جسے آج ابھی بس صرف 5 منٹ کے لیے شروع کیا جا سکتا ہے. اس مواد کے مطابق شاید یہی چھوٹا سا قدم جو آج اٹھایا جائے کل کی ایک نئی اور بہتر سمت متعین کر دے.